أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون والذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ الذی خلق السماوات والارض، جس نے پیدا کیا آسمان اور زمین، وجعل الظلمات والنور، اور بنائے اس نے اندھیرے اور روشنی، ثم الذین کفروا، پھر جو لوگ انہوں نے کفر کیا، بربہم، اپنے رب کے ساتھ، یعدلون، اوروں کو برابر ٹھہراتے ہیں۔ والذی، واللہ وہ ذات ہے، خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، من طین، گارے سے، ثم قضا اجلا، پھر مقرر کی، متعین کی ایک مدت، واجل مسمى عنده، اور مدت مقرر متعین اسی کے پاس ہے، ثم انتم تمترون، پھر تم شک کرتے ہو۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، اور وہ اللہ کی ذات ہے آسمان اور زمین میں۔ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ، جانتا ہے تمہارے راز، وَجَهْرَكُمْ، اور تمہارے ظاہر، وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور جانتا ہے جو کچھ تم کمائی کرتے ہو۔ سورت کا نام انعام ہے، اور انعام اس نسبت اس کا نام پڑا کہ انعام جمع ہے نعمن کی۔ نعم شوپاؤں کو، مویشیوں کو کہتے ہیں، اور اس میں وہ مویشی جانور جو مشرکین نے حرام کر لیے تھے ان کے حلال ہونے کا بیان ہے، اس لیے اس کا نام انعام رکھا گیا۔ اور یہ سورہ مبارکہ نزول کے اعتبار سے ترتیب نزولی میں 55 نمبر پہ ہے، اور اس کی آیتیں 165 ہیں، رکوع 20 ہیں، اور اس کا جو مرکزی مضمون ہے وہ شرک کا رد ہے، توحید کا اثبات ہے۔ اس سے پہلی صورتوں میں یہود و نصارہ کی مذمت تھی زیادہ تر، اور اس صورت میں شرک کی زیادہ مذمت کی گئی ہے۔ فرمایا کہ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ وہ ذات ہے، الحمدللہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ الذی خلق السماوات والارض، جس نے بنایا آسمان اور زمین، آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا، ان کا خالق اللہ ہے، اور ساری مخلوقات کا خالق اللہ ہے۔ یا آسمان زمین بیان کیے کیونکہ انسان کے سامنے یہ ہے، ہر وقت انسان کی نظر میں یہ رہتے ہیں، زمین پہ بستا ہے، آسمان اس کے سر پہ چھت ہے۔ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورِ، اور اللہ نے بنائی ظلمتیں اور نور۔ ظلمات ظلمتن کی جمع ہے، جس کے معنی اندھیرا کے ہیں، اور یہ جمع کا صیغہ ہے ظلمات، اور مراد اس سے گمراہی، کفر اور شرک ہے۔
چونکہ گمراہی کفر شرک کی کئی راہیں ہیں اس لیے یہ ظلمات کا لفظ جمع استعمال کیا، اور نور روشنی سے مراد ہدایت اور حق ہے، صراط مستقیم ہے، اور حق وہ صرف ایک ہی ہے، ہدایت کا راستہ صراط مستقیم وہ صرف ایک ہے۔ جیسے ایک موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مثال سے سمجھایا، آپ نے ایک لکیر کھینچی اور پھر اس لکیر کے دائیں بائیں آپ نے چھوٹی چھوٹی لکیریں بنائی اور فرمایا کہ یہ جو درمیان کی سیدھی لکیر ہے یہ ہے اللہ کا راستہ، ان ھذا صراطی مستقیما، یہ صراط مستقیم ہے، اور یہ جو ادھر ادھر دونوں طرف یہ لکیریں جو چھوٹی چھوٹی ہیں یہ فرمایا گمراہی کی راہیں ہیں، یہ کفر کے راستے ہیں، یہ بہت سارے ہیں، اور جو بھی ان میں چلے گا گمراہ ہوگا، اور ہر راستے پر ایک شیطان کھڑا ہے وہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ تو صراط مستقیم یہ سیدھی لائن ہے، سیدھی لکیر ہے۔ تو یہ مثال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سمجھا، اور اس پر آپ نے یہ آیت مبارکہ پڑھی، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، یہ صراط مستقیم ہے، اسی پر تم چلو، اور یہ دائیں بائیں کی راہیں جو نکلتی ہیں وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، ان راستوں پہ نہ چلنا، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، ان میں کسی کی اوپر چل پڑے تو یہ راستہ تمہیں اصل راستے سے بھٹکا دے گا۔ اور ظلمات اور نور، اور اس میں ظلمت کو اس لیے مقدم کیا، نور کو بعد میں رکھا، اس لیے کہ اس دنیا میں اصل ظلمت ہے۔ جب اللہ نے اس دنیا کی چیزوں کو پیدا فرمایا تو سب کو ظلمت میں پیدا فرمایا، اس کے بعد اللہ نے پھر اس کے اوپر اپنے نور کی چادر بچھائی، پھر روشنی ہوئی۔ اور ایک روایت میں تو یوں آتا ہے کہ یہ جو اللہ نے اس ظلمت پر نور کی چادر جب ڈالی تو جس کے اوپر یہ روشنی پڑی تو وہ وہی لوگ تھے کہ جنہوں نے دنیا میں آ کر ہدایت پہ چلنا تھا، اور جن پر یہ نور کی چادر نہیں پڑی، جو اس روشنی سے محروم رہے، تو وہ وہی لوگ تھے جنہوں نے گمراہی پہ چلنا تھا اور گمراہی پہ زندگیاں گزارنی تھی۔ ثم الذین کفروا، پھر وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، بربہم یعدلون، وہ اپنے رب کے ساتھ اوروں کو اس کا برابری کا ٹھہراتے ہیں، ان کا شریک بناتے ہیں، اللہ کے ساتھ اس کی مخلوق کو برابر کرتے ہیں، اور جو وہ شرک میں مبتلا ہوتے ہیں۔ آگے اللہ کی مزید قدرتوں کا بیان ہے، والذی خلقکم من طین، یہ اس کی توحید کی دلیلیں ہیں۔ وہی اللہ تو ہے جس نے تمہیں پیدا کیا من طین، گارے سے۔ یہ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جس مٹی میں پانی ڈال کر اس کو نرم کر دیا جائے، اس کو گوندا جائے، جیسے گارا ہم بناتے ہیں، یہ کیچڑ ہوتا ہے، اس کو طین بولتے ہیں، اور جو خشک مٹی ہو تو اس کو تراب کہتے ہیں۔ تو اللہ نے ہی تمہیں پیدا کیا گارے سے، یعنی انسان اول کو، حضرت آدم علیہ السلام کو گارے سے بنایا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ جل شانہ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا تو اللہ کریم نے جبریل امین علیہ السلام کو زمین پر بھیجا کہ جاؤ زمین سے مٹی اٹھا کے لاؤ۔ وہ جب مٹی اٹھانے لگے تو زمین نے کہا، جبریل میں اللہ کی پناہ لیتی ہوں کہ تو میرے جسم کا کوئی ٹکڑا مجھ سے جدا کر کے لے جائے، یہ مجھے برداشت نہیں ہے۔ جبریل واپس چلے گئے کہ یا رب العزت، اس نے تو اپنے آپ کو تیری پناہ میں دے دیا، اس لیے میں اس سے مٹی نہ اٹھا سکا۔ میکائیل کو اللہ نے بھیجا، ان سے بھی زمین نے ایسے ہی کیا، وہ بھی واپس خالی ہاتھ چلے گئے۔
پھر اللہ تعالیٰ نے اسرائیل کو بھیجا، اور اسرائیل جب مٹی لینے لگے زمین سے تو اس نے وہی کہا، تو اسرائیل نے کہا کہ میں تجھ سے اللہ کی پناہ لیتا ہوں، اور جو اللہ نے مجھے حکم دیا ہے میں تو اپنے رب کا حکم پورا کر کے رہوں گا۔ تو اس نے یہاں سے مٹی اٹھائی اور مختلف جگہوں سے سرخ مٹی بھی اٹھائی اور کالی مٹی بھی اٹھائی، اور اسی طرح جو مختلف زمین کے رنگ ہیں یہ سارے مٹی اٹھا کے لے، اور پھر اس مٹی میں پانی ڈالنے کے لیے اسرائیل وہ پانی لائے، پانی کی جتنی قسمیں تھیں، میٹھا پانی، کڑوا پانی اور نمکین پانی، یہ تینوں قسم کا لے کر اس سے اس مٹی کو ڈھونڈا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ جو انسانوں میں رنگتیں ہیں، زمین کی رنگتوں کی وجہ سے رنگ انسانوں میں مختلف ہوئے، اور اسی طرح یہ جو پانی کے ذائقے ہیں اس کی وجہ سے انسانوں کی طبیعتیں بنی، کسی کی کھردری طبیعت ہے، کسی کی نرم طبیعت ہے، کوئی بہت بد اخلاق انسان ہے۔ یہ پانی کے مزاج مختلف ہونے سے انسانوں کے مزاج بھی مختلف ہو گئے۔ بہرحال فرمایا کہ اللہ نے تمہیں گارے سے پیدا کیا، ثم قضا اجلا، پھر اللہ نے متعین کی ایک مدت، ایک وقت، واجل مسمى عنده، اور ہر ایک کا ایک وقت مقرر عنده اللہ کے ہاں ہے۔ اب یہ دونوں ایک ہی قسم کے جملے ہیں، اس لیے مفسرین نے دونوں کا مفہوم الگ الگ بیان کیا کہ پہلا جو ثم قضا اجلا ہے، اس سے مراد ایک تفسیر تو یہ ہے کہ ہر انسان کی موت ہے، وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ سے مراد سب کی اجتماعی موت یعنی قیامت ہے۔ دوسری تفسیر ثم قضا اجلا، پہلے سے مراد ہے جو اس دنیا پہ انسان کو موت آتی ہے، یعنی اس دنیا کا جو اختتام ہوتا ہے، یہ عالم دنیا کی موت جو ہے یہ اجل اس سے مراد ہے۔ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ اس سے مراد قیامت ہے، یعنی برزخ کی موت، یعنی برزخ جس پہ ختم ہوگا۔ جیسے ایک تفسیر میں یہ روایت آتی ہے کہ جو انسان نیک ہوتا ہے تو اللہ اس کی نیکی کی وجہ سے اس کی زندگی کو دنیا والی کو پھیلا دیتے ہیں، اور برزخ والی زندگی اس کی دنیا والی زندگی میں شامل کر دیتے ہیں۔ اور اگر انسان برا ہوتا ہے تو زمین اس سے پناہ مانگتی ہے، اللہ اس کی دنیا والی زندگی کو سمیٹ دیتے ہیں، اور برزخ والی زندگی اس کی دنیا والی زندگی کو کھینچ کے لے جاتی ہے، جو اس کی زندگی کو اللہ گھٹا دیتے ہیں۔ تو بہرحال ان دونوں سے مفہوم ایک تو یہ کہ انسان کی موت دنیا کی اور اجل مسمى، دوسرے اس سے مراد حشر کا موقع یعنی قیامت۔ ثم انتم تمترون، پھر بھی تم لوگ اس رب کی قدرتوں کے بارے میں، اس کی توحید کے بارے میں شک کرتے ہو اور جھگڑتے ہو۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، اور وہ اللہ وہ ذات ہے فی السماوات آسمانوں میں بھی اسی کا اقتدار، اس کا راج ہے، وفی الارض اور زمینوں میں بھی وہی ہے، یعنی زمین میں بھی اسی کا اقتدار اور راج ہے، یعنی پوری کائنات کو اس کی بادشاہی ہے۔ یعلم سرکم وجہرکم، وہ قدرت والا بھی ہے اور وسیع علم والا بھی ہے، وہ جانتا ہے سرکم تمہارے راز اور بھید، وجہرکم اور تمہارے ظاہر کے اعمال، یعنی جو انسان اپنے جسم سے اعمال کرتا ہے، ظاہری اعمال، افعال اور اس کے حرکات، اللہ سب کو جانتے ہیں۔ یعلم ما تکسبون، اور جو کچھ بھی تم عمل کسب کرتے ہو، کمائی کر رہے ہو، سب اللہ کے علم میں ہے، اور کل اللہ اسی علم کے مطابق سب کا حساب بھی لیں گے۔